الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور خصوصی دعا یہ ہے کہ رب تعالی ہمارے فلسطین والے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے، مجاہدین کی حفاظت فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور خصوصی دعا یہ ہے کہ رب تعالی ہمارے فلسطین والے مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے، مجاہدین کی حفاظت فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسرائیل کو اور اسرائیل کے جتنے بھی حامی مددگار ہیں ان تمام کو نیست و نابود فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں بہت ہی خوبصورت سا واقعہ۔ ایک طالب علم نوجوان کا اور ایک شہزادی کا اور بادشاہ کا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے، آپ سب کو سن کر اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک یتیم اور مسکین بے سہارا نوجوان، اس کو شوق ہو گیا کس چیز کا؟ علم دین حاصل کرنے کا۔ وہ نوجوان علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے جامعہ میں جانے لگا۔ لوگوں نے طرح طرح کے سوال کھڑے کیے کہ یہ اگر علم دین حاصل کرتا ہے تو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، کیسے زندگی گزارے گا، اور اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ بہرحال نوجوان اس آبادی سے کنارہ کشی کر کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس نے ایک جنگل میں ڈیرے ڈال لیے، وہاں پر ایک جھونپڑی بنا لی، اور دن میں پڑھنے جاتا اور شام میں وہاں پر رہ کر اس جھونپڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا اور اپنے اسباق جو اس کو سبق ملتے تھے وہ ان کو یاد کرتا تھا۔ بہرحال وہ نوجوان اس کام میں مصروف تھا، اللہ کے ذکر میں اور علم دین حاصل کرنے میں وہ مصروف تھا کہ ایک دن ایسا آتا ہے، بادشاہ کی بیٹی یعنی کہ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلتی ہے جنگل میں سیر کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، تو ان کے ساتھ گارڈ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب کچھ ٹائم گزرتا ہے، وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھنے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ شہزادی جو ہے وہاں سے گم ہو جاتی ہے، یعنی کہ راستہ بھول جاتی ہے، اپنے قافلے سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ شام سے رات کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہر طرف جنگل میں جانوروں کی آوازیں، شیر کی آوازیں، بھیڑیوں کی آوازیں، ہر طرح کے جانوروں کی خوفناک آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ شہزادی ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک کہ اس نوجوان جو اللہ کا نیک بندہ، جو علم دین حاصل کرنے میں مصروف تھا، وہ نوجوان، اس کی جھونپڑی اس کو نظر آتی ہے، وہ اس نوجوان کو آواز دیتی ہے، تو نوجوان باہر آ کر دیکھتا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ مجھے پناہ چاہیے، کیونکہ رات میں جانور تو مجھے کھا جائیں گے۔ نوجوان نے اس شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لیا،
اب جھونپڑی چھوٹی تھی، نوجوان اپنا سبق یاد کر رہا تھا چراغ جلا کر۔ اب شہزادی کو اس نے وہاں رہنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ میں ہوں اکیلا، تو وہ شہزادی وہاں پر رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تم سو جاؤ، میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا کہ مجھے نیند کہاں آئے گی۔ بہرحال وہ دونوں رات بھر جاگتے رہے۔ نوجوان اپنا سبق یاد کرتا رہا اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر لے جاتا۔ جب جلتا ہاتھ، انگلی جلتی ہاتھ کو پیچھے کر لیتا، اور وہ پوری رات جاگتی رہی اور یہ منظر دیکھتی رہی۔ آخرکار صبح ہو گئی۔ نوجوان نے کہا کہ چلی جا، بہت صبر، بہت برداشت کر لیا، اب جا، صبح ہو گئی ہے۔ وہ شہزادی باہر نکلی تو بادشاہ بھی جنگل میں آ چکا تھا۔ اب بادشاہ ڈھونڈ رہا تھا، گارڈ ڈھونڈ رہے تھے، وزیر و مشیر بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مل گئی شہزادی۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ کہاں تھی؟ اس نے بتایا کہ ایک نیک نوجوان کے پاس تھی۔ اس نے کہا تو ٹھیک کہہ رہی ہے، میں تیری بات کو مان لوں گا، لیکن دنیا والے اس بات کو نہیں مانیں گے، دنیا والے اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا اس نوجوان کو گرفتار کر لو۔ اگر اس نے کہیں کسی کے سامنے بات کھول دی کہ شہزادی پوری رات میرے پاس تھی تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو اس نوجوان کو بھی گرفتار کر لو۔ اب بادشاہ کے وزیر اور ان کے گارڈ وغیرہ گئے، ان کو گرفتار کیا، اس نوجوان کو لے آئے، ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور اپنے خاص پہرہ داروں کو اس کے پہرے پر لگا دیا۔ اب بیٹی کہنے لگی کہ وہ میرا محسن ہے، اس نے میرا خیال کیا اور اس نے میری عزت کی بھی حفاظت کی، تو ایسے شخص کو سزا یہ میں جو ہے نا، مجھے یہ گوارا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں اور کچھ نہیں کر سکتا، اگر اس نے کسی کے سامنے زبان کھول دی تو میری عزت برباد ہو جائے گی۔ بہرحال ایک ڈیٹ فکس ہو گئی، ٹائم فکس ہو گیا کہ فلاں دن فلاں ٹائم اس کو پھانسی دی جائے گی۔ شہزادی نے ایک گزارش کی بادشاہ سے کہ ٹھیک ہے، آپ نے میرے محسن کو سزا تو دینی ہی ہے، لیکن اس سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، ایک سوال کی اجازت دے دیں۔ تو اجازت مل گئی۔ ایک طرف پردے کے شہزادی ہے، دوسری طرف اس نوجوان کو لایا گیا اور درمیان میں بادشاہ بیٹھ گیا۔ اب شہزادی نے پوچھا کہ اس رات سوئی میں بھی نہیں اور جاگتے تم بھی رہے، لیکن اس دوران تم بار بار چراغ کی طرف اپنی انگلیاں لے کر جاتے، کبھی کوئی انگلی چراغ کے اوپر، کبھی کوئی انگلی چراغ کے اوپر، یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کا تو بتا دو مجھے۔ نوجوان نے کہا کہ میں نے علم دین پڑھا ہے، میں نے رب کا فرمان پڑھا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہیں کہ زناکار جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا اور اس کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا اور اس کو وہاں کا گند کھلایا جائے گا۔ یہ میں نے عذابات پڑھے ہوئے تھے۔ جب بھی شیطان مجھے وسوسہ دیتا، مجھے تمہاری طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا، میں اسی وقت اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر لے جاتا اور کہتا اپنے نفس سے کہ اگر اس آگ کو تو برداشت کر سکتا ہے تو پھر آگے کی سوچ۔ تو جیسے ہی میں چراغ پر انگلی لے کر جاتا، میری انگلی جلتی تو میں اپنے نفس سے مخاطب ہوتا، یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ میں وہاں سے ہاتھ ہٹا لیتا، پھر اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیتا، پھر شیطان وسوسہ دیتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور یہ خود آئی ہے چل کر، تو نے نہیں بلایا،
یوں اس طرح کے مشورے دیتا، پھر میں اپنی اور انگلی چراغ کے اوپر لے کر جاتا اور اپنے نفس کو سزا دیتا، یہاں تک کہ ایسے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ تو میں اس چیز سے بچتا رہا تاکہ میں گناہ سے محفوظ رہوں، کیونکہ میں نے رب کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی تھیں، تو اس پر عمل میں نے کیا اور اپنے آپ کو اس ایسے ناپاک، ایسے گندے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو بادشاہ جب یہ سب سنتا رہا تو آخرکار بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا غلام ہے، سچا غلام ہے، سچا عاشق ہے، اور عاشقوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی جاتی بلکہ ایسے لوگوں کو تختوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے پڑھانے کا اعلان بھی کیا، پڑھایا اور کہا کہ میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ تو ہوگا۔ تو وہ نوجوان باہر آ کر کہنے لگا، لوگو، تم لوگ کہتے تھے کہ علم سے، دین سے کیا ملے گا، کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، رہے گا کیسے؟ دیکھ لو، رب تعالیٰ دین کے ذریعے، دین کی خاطر، دین پر عمل کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام دیتا ہے وہ بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، وہ تخت و تاج عطا فرما دیتا ہے، اور وہ مالا مال کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان اور نوجوان اس طرح عمل کرنے لگ جائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگ جائیں اور گناہوں سے باز آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ایسے ہی عطا فرماتا ہے جیسے اس نوجوان کو عطا فرمایا۔ تو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں زنا جیسے گنہنے گناہ سے، ایسے گناہ سے کہ جو ایک قرض ہے جو دوبارہ ہماری طرف لوٹتا ہے، تو ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہم سب کو حیا جیسی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور رب تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، خصوص بالخصوص فلسطین والے مسلمانوں پر خصوصی کرم فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ان تمام کے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ایک ہو کر فلسطین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔